الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. فإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى فأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء
إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا فكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها بسم الله الرحمن الرحيم فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء وما قال سأنزل مثل ما أنزل الله فلو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق فكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنكم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنبان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ فكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون
اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل فلا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء فی الدارین. الحمدللہ رب العالمین. اللہ رب العزت نے آج پھر اپنے دربار میں، اپنی مجلس میں، اپنی بیٹھک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آج پھر ہم سب کو اپنے ساتھ، یعنی کہتے ہیں نا، مجلس میں بٹھا لیا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس محفل پہ، اس مجلس پہ، اس بیٹھک پہ اور اس ذکر کے حلقوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی توجہ عطا فرمائیں اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قبول اور منظور فرمائیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہماری خامیوں پہ پردے ڈال لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی غلطیوں کو، اپنی خامیوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ پاک ہم سے وہ کام لے لیں جو اللہ کی چاہت کے ہوں. اللہ پاک آپ سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے، برکت نازل فرمائے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. شروع کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، جہاں سے ہم نے اللہ پاک کے حکم سے ہم نے آج سے کتنے دن پہلے، تقریباً 2 دن پہلے، یعنی ہفتے والے دن کو اللہ پاک کے حکم سے ہم نے اپنی میٹنگ اس وقت کی تھی. اس ہفتے کی، گزرے ہوئے ہفتے کی. تو اللہ تبارک تعالیٰ پھر ہمیں جوڑ دیا. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محفل سے پھر جوڑ دیا. ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی خوبصورت مجلس میں اللہ تعالیٰ ہمیں لا بٹھاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا آنا جانا، آپ کا بیٹھنا بٹھانا، سننا سنانا، عمل کرنے کی نیت سے آگے کو پہنچانا، اللہ پاک اپنی دربار میں سب قبول اور منظور فرمائے. اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے جو رزق میں ڈھیروں ڈھیروں برکت عطا فرمائے. اور اللہ پاک آپ سب کی بینائی میں، سنوائی میں، آپ کے جسم کے جتنے بھی حصے ہیں ان کی تمام کے تمام بافتیں ہیں، ٹیشوز ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز، ذہنی، جسمانی، روحانی، آپ لوگوں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. اللہ تبارک ہر مرض سے بچائے اور اللہ تعالیٰ دین میں جڑنے اور دین کو پھیلانے اور دین میں وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے لیا، وہی کام کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو منتخب فرمائے اور آخری وقت تک ہم سے دین کا کام اللہ پاک لیتے رہے. آمین. اچھا جی، میں نے تقریباً قرآن کا مقدمہ اب کافی حد تک اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ ہو چکا ہے. میں نے آپ کو بتایا بھی کہ قرآن کو پڑھنے کے کچھ آداب ہیں. آپ نے ٹھہرنا ہے تو تھوڑا سا انتظار کر لیں. جب توئیں کی علامت آئے یا میم کی علامت آئے اس پر ٹھہر جائیں، جگہ جگہ رکے نہیں. آپ سے کوئی بات کر رہا ہے تو آپ اتنی آیت کو تو مکمل کر لیں، پھر اس کا جواب دیں. یہ میں نے آپ کو تقریباً بتایا تھا. آگے الحمدللہ میں نے آپ کو بتایا تھا سکتہ، یہ سکتہ کی علامت ہے. اس کا مقصد ہے اس جگہ رکنا چاہیے لیکن سانس نہ ٹوٹنے پائے، رکے سانس نہ ٹوٹے. یہ عموماً اس جگہ لایا جاتا ہے جہاں ملا کر پڑھنے سے معنی میں غلط فہمی کا اندیشہ ہو سکتا ہے، اس لیے تھوڑی دیر رکنا، سانس نہ ٹوٹے، اس کے بعد رک کر آگے بولنا. اس طرح شروع کریں. آگے وقفہ ہے، اس جگہ سکتہ سے قدرے زیادہ دیر تک رکنا چاہیے لیکن سانس یہاں بھی نہ ٹوٹے. اور پھر قواف ہے، یہ جو ہے قبل علیہ الوقف، یعنی وقف آنے سے پہلے جو ہے نا، کاف اس کا، یعنی اس کا قاف یعنی
قیل علیہ الوقف، سوری، یعنی مطلب یہ کہ بعض حضرات کے نزدیک یہاں وقف جو ہے اور بعض کے نزدیک نہیں ہے. تو اس پر اب آپ جو ہے اگر وقف کر لیتی ہیں، یعنی اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ جو ہے ان میں مختلف قرآت کو دیکھ لیں اور دونوں طریقے جائز ہیں. یہ کف یعنی وقف کا جو ہے یہ لفظ کف قاف اور فا ہے جس کے معنی ٹھہر جاؤ، اور یہ اس جگہ لا جاتا ہے جہاں پڑھنے والے کو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ یہ وقف درست نہیں ہے. آگے سلی سواد لام یا یہ الوصل الاولا کا مخفف ہے جس کے معنی ہے ملا کر پڑھیں، وصل کر لیں. وصل کہتے ہیں ملانا، ہم کہتے ہیں نا وصال کر گئے، وصال کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے ملاپ ہو گیا. آگے ہے سلی سواد لام، تو صرف سواد لام یہ یعنی یہاں بعض لوگ ٹھہرتے ہیں اور بعض ملا کر پڑھنے کو پسند کرتے ہیں. آگے وقف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ان مقامات پہ لکھا جاتا ہے جہاں کسی روایت کی روح سے یہ ثابت ہوتا ہے آن صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قرآن مجید کرتے وقت اس جگہ وقف فرمایا تھا. ٹھیک ہے، اب یہ تقریباً میں نے تھوڑا آپ لوگوں کو وقفہ بتا دیا. اگر آپ میں سے کوئی شخص بہت تھوڑی سی مدت میں وقت کے متعلق جاننا چاہتا ہو تو اس کے لیے بہترین بک ہے میرے پاس، اگر کہیں تو میں پیج بھیج سکتی ہوں. جو نہ سمجھ آئے وہ اللہ پاک کے حکم سے جتنی عقل سمجھ ہے اس کے مطابق بتا بھی سکتی ہوں اللہ کے حکم سے. باقی اللہ جو ہے آپ کی کاوش پہ اور آپ کی کوشش کو ضائع نہیں فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ نے بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے خود ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بلا شبہ ہم نے قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان فرما دیا. اب اس چیز کو بعض لوگ امپلیمنٹ کرتے ہیں، اس چیز کو لے کے کہتے ہیں کہ بھئی قرآن نے تو خود ہی کہا یہ بہت آسان ہے سمجھنے میں تو ہم نے خود ہی سمجھ لیا. ٹھیک ہے نا، تو بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا. یعنی قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ قرآن کریم نے ایسا کوئی آرڈر نہیں دیا آپ اپنی چھت پہ چڑھیں اور چھلانگ لگا دیں ایک مثال کے طور پہ، یا قرآن شریف نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا کہ پوری رات آپ مغرب سے لے کے فجر تک کھڑے رہیں اور پڑھتے رہیں. اللہ تعالیٰ نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے جو چاہے نصیحت حاصل کرے تو وہ کر سکتا ہے. یہ اتنا کوئی مشکل اور وہ نہیں ہے، جیسے کہتے ہیں نا اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان بنا دی ہمارے لیے. اب جب قرآن کریم ایک آسان کتاب ہے تو اس کی تشریح کے لیے لوگ کہتے ہیں کسی لمبے چوڑے علم و فن کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ اس بات سے یہ بات سمجھ لینا یہ عقل خود کم فہمی ہے، عقل مندی نہیں ہے. واقعہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات دو قسم کی ہیں. ایک تو وہ آیتیں جس میں عام نصیحت کی باتیں، سبق آموز واقعات اور عبرت وغیرہ کی مضامین بنائے گئے ہیں. تو مثلا دنیا کی ناپائیداری، جنت و دوزخ کے حالات وغیرہ اس طرح کی. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے تھوڑا سا ریپیٹ کیا کہ بھائی آپ نے قرآن کا ترجمہ خود ہی نہیں کرنا شروع کر دینا اپنی عقل سے نہیں، بلکہ ماشاءاللہ ہمارے درمیان معرف القرآن ہے جو مفتی شفیع محمد صاحب کی ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی رفیع عثمانی صاحب کے والد محترم جو کہ مفتی اعظم پاکستان تھے. مفتی شفیع محمد صاحب کی معرف القرآن ہے، اس کو اس سے سمجھیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے انوار البیان ہے، پھر ماشاءاللہ سے درس قرآن ہے حضرت اشرف علی تھانوی صاحب کی جنہوں نے بہشتی زیور لکھی. تو بہرحال اتنی اچھی اچھی کتابیں ہمارے پاس آلریڈی موجود ہیں کہ ہمیں خود اس میں غوطے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو غور کرنے کی بات یہ کہ یہ حضرات صحابہ جن کی مادری زبان عربی تھی، جو عربی کے شعر و ادب میں مہارت تامہ بھی رکھتے تھے، ایسی مہارت جو اختتام تک پہنچ جائے، اور جن کو لمبے لمبے قصیدے معمولی توجہ سے ازبر ہو جاتے تھے، انہیں قرآن کریم کو یاد کرنے اور ان کے معنی سمجھنے کے لیے اتنی طویل مدت کی کیا ضرورت تھی. یعنی جیسے حضرت امام موطا یعنی چنانچہ یعنی ہے نا موطا امام مالک میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر، یہ حضرت عمر کے بیٹے تھے، انہوں نے صرف سورہ بقرہ یاد کرنے میں پورے 8 سال صرف کیے، حالانکہ ان کی مادری زبان کیا تھی؟ عربی تھی. ان کو بیسک عربی آتی ہے. میں نے آپ کو بتایا نا، میں عین لام میم لکھ کے رکھ دوں عین لام میم،
تو اس کو جیسے الفاظ، جیسے آپ دیکھیں گے نا کہ جیسے ہم کہیں کہ ہمیں علم حاصل کرو، تو ہم اس کو علم بنا لیں گے کہ علم حاصل کرو، جو ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان عورت اور مرد پہ فرض ہے. ہم نے اس کو علم بنا لیا، عین لام میم کو. اور کہیں یہ ہے کہ پاکستان کا علم جو ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ بلند رکھے، تو اس میں ہم علم بنا لیں گے. تو یہ ہمیں ایک اردو کا لفظ ہے، اس کو ہم اپنی اس کے حساب سے جو ہے فکرے کے حساب سے کر لیں گے. اسی طرح ان کو بھی اتنی مہارت تھی عربی زبان پہ، ان کو مہارت تھی، اور نزول وحی کا براہ راست مشاہدہ کرنے کے باوجود عالم قرآن بننے کے لیے باقاعدہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت تھی ان کو. تو نزول قرآن کے سینکڑوں سال بعد عربی کی معمولی شدبد پیدا کر کے یا صرف ترجمے دیکھ کر مفسر قرآن بننے کا دعویٰ کتنی بڑی جسارت ہے، اور کتنی بڑی قابل وہ ہے، کتنی بڑی دعوے ہیں یہ، اور علم و دین کے ساتھ کیسا افسوسناک مذاق ہے. ایسے لوگوں کو جو اس جسارت کا ارتکاب کرتے ہیں، جو ایسا کرتے ہیں، سرکار دو عالم آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اچھی طرح یاد کر لینا چاہیے کہ جو شخص قرآن کے معاملے میں من کانا فی القرآنی، جو شخص قرآن کے معاملے میں علم کے بغیر کوئی بات کہے، وہ اپنا ٹھکانہ کیا ہے، مقدہ فی النار، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کے معاملے میں علم کے بغیر کوئی بات کہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یعنی اپنی طرف سے ایک آیت کا یا کسی حدیث کو اپنی طرف سے اس کا معنی کر لینا، اور اس کے معنی کو نہ سمجھنا، اور نہ یہ دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیا بیان کیا ہے، صحابہ نے کیا بیان کیا ہے، یا جو بہت بڑے 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 جو عالم تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں لگا کے 11 سال 9 سال علم حاصل کرنے میں اور علم کو سمجھنے میں لگا دیے. جیسے اگر آپ اپنے گھر میں ڈاکٹری کی کتابیں بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیں، اور اس کے بعد آپ 4-5 سال تک ڈاکٹری کی کتابیں پڑھنے کے بعد کہیں کہ جی میں تو ڈاکٹر ہو گیا، تو کوئی ایک پیشنٹ بھی جانتے بوجھتے آپ کے پاس، ہمارے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ نہ کوئی ہم نے جا کر صحیح طریقے سے. اب آپ دیکھیں نا، جیسے میڈیکل کی تعلیم کو جب تک آپ میڈیکل کالج کو جوائن نہ کریں اور اس کے مطابق نہ پڑھیں، تو ہم بھی نہیں مانتے اس کو، اور نہیں رسک لیتے نا کہ اس سے علاج کرائیں. تو یہ تو وہ تو جان کا معاملہ ہے، یہ ایمان کا معاملہ ہے، اس میں اور زیادہ دیکھنا چاہیے. جو شخص قرآن کے معاملے میں علم کے بغیر کوئی بات کہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے. اور ایک جگہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص قرآن کے معاملے میں محض اپنی رائے سے گفتگو کرے اور اس میں کوئی صحیح بات بھی کہہ دے تب بھی اس نے غلطی کی. یعنی کوئی بات ہم صحیح بھی کہہ دیتے ہیں. ایک مثال ہے، ہم قرآن پڑھتے پڑھتے کسی بھی تفسیر کا کیا کہتے ہیں ترجمہ یا کیا کہتے ہیں، یعنی اس کو بیان کرتے کرتے نا کوئی ایسی بات بھی کہہ دیں جو ہو صحیح، لیکن مطلب عام لحاظ سے صحیح ہو، لیکن جو ہے جیسے ہمیں ایک مثال ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ قرآن میں لکھا ہے، یا کسی تفسیر میں کہہ دیں کہ اس میں یہ بات لکھی ہے کہ ہر دفعہ اپنی ماں کو مسکرا کے دیکھتے رہو اور پھر بات کرو. بے شک یہ کہا گیا ہے کہ بہت پیار سے کرو، لیکن ہر بات میں اس طرح اپنے آپ سے کوئی ایک بات بھی ایڈیشن کر لینا، اور بے شک وہ بات کیوں نہ اچھی ہو لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی ہو اور نہ اس کی ہمیں ترجمے تفسیر میں بتایا ہو، تو پھر یہ بھی اس پر بھی کتنی شدید وعید ہے کہ تب بھی اس نے غلطی کی اگر کوئی صحیح بات بھی کہی اور جو کہ اس میں نہیں لکھی گئی. تو چنانچہ قرآن مجید کا علم بہت زبردست ہے، اور ہمیں اس پر ہمیں محنت ہوئی بھی مل گئی. اب ہمیں نہ اعراب پر محنت کرنی ہے، نہ ہمیں کسی اس کی تدوین پر محنت کرنی ہے. ہمیں محنت کیا کرنی ہے، ہم قرآن مجید کو اچھی طرح پڑھنا سیکھیں دگنے مت کے ساتھ، اور صحیح طریقے سے تجوید کے ساتھ، تجویدی تقاضوں کے ساتھ پڑھیں، لانے جلی لانے خفی کی غلطیاں نہ کریں. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھیں، اور سمجھنے کے لیے کوشش کریں کہ استاد محترم کوئی اپنے مخصوص کریں جن کو واقعی اس کا آتا ہو صحیح علم، اور پھر ان سے سمجھ کر پڑھیں. تو میں سمجھتی ہوں بہت بہترین ہے. اور اگر آپ کو یہ جیسے میرے سامنے آسان تجوید قرآن مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہے، اس کو پڑھتے پڑھتے کوئی بات نہ سمجھ آئے تو وہ علماء دین سے رجوع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو ہے فرماتے ہیں کہ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ
कज़िबन औ कज़्ज़बा बिआयाति इन्नहु ला युफ्लिहुज ज़ालिमून, इन्नहु ला युफ्लिहुज ज़ालिमून। यहाँ पे कैसी इसको रिपीट क्यों किया है कि यहाँ पे अल्लाह तबारक ताला फरमा रहे हैं कि उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह पर झूठा बोहतान बांधे, ठीक है, या अल्लाह की आयतों को झुटलाए। यकीन रखो जालिम लोग फला नहीं पा सकते। इससे पहले अल्लाह पाक ने एक और बात कही, और वो एक बात की है ईसाइयों के लिए, यानी अहले किताब इंजील के मानने वालों के लिए, क्या सचमुच तुम ये गवाही दे सकते हो कि अल्लाह के साथ और भी माबूद हैं? कह दो तो मैं ऐसी गवाही नहीं दूंगा, कह दो वो तो सिर्फ एक खुदा है। और यानी जैसे कहते हैं ना, ईसाई कहते हैं ना कि अल्लाह तीन है, यानी तीन माबूद हैं। कौन कौन है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, जिब्रील अमी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। ये तीनों मिलकर जो है कायनात का निजाम चला रहे हैं। और अल्लाह ताला क्या कर फरमाते हैं कि वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, अल्लाहुस समद, कि मैं तो बेनियाज हूँ, मैं तो मैं तो अल्लाह ताला फरमाते कि मुझे तो मैं तो समद का मतलब होता है मुझे तो परवाह ही नहीं है, यानी उनको, यानी इस चीज से कि कोई उसको नुकसान पहुंचा सके अल्लाह को, या कोई जो है अल्लाह तबारक ताला को नाउजुबिल्लाह ज़ेर कर सके। अल्लाह ताला इन सब बातों से समद है, बेनियाज है। अल्लाह तबारक ताला को किसी के साथ की जरूरत ही नहीं है, अल्लाह ताला खुद अकेले काफी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि, और दूसरी बात अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि नहीं नहीं, मुझे ना मुझे ना कोई मेरा बेटा है और ना मुझे किसी की हेल्प की जरूरत है कि कोई मेरे साथ मिलकर कायनात का निजाम चलाए, कोई मेरे साथ मिलकर बारिश करे, कोई मेरे साथ मिलकर सबको रिस्क दे। अल्लाह फरमा रहे मैं किसी के भी साथ की मुझे कोई जरूरत नहीं है। ये यहाँ पर एक बात बता दी, कह दो वो सिर्फ एक खुदा है, और जिन जिन चीजों को तुम उसकी खुदाई में शरीक करते हो, यानी ईसा अलैहिस्सलाम को या जिब्रील अमी को या फिर अम्मा यानी हमारी मरियम अलैहिस्सलाम को, इनमें से किसी, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मैं इन सब से बेजार हूँ। क्यों बेजार हूँ? हजरत जिब्रील से या हजरत ईसा से नाउजुबिल्लाह वैसे बेजार नहीं हूँ, बल्कि मैं इस चीज से बेजार हूँ कि बाज़ दफा कोई कहता है ना मैं सारा काम खुद कर लूंगा, मुझे किसी के उसकी जरूरत नहीं। एक इंसान भी ये कह रहा है ना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो इंसानों से 1000 दर्जे कुदरत रखने वाले हैं। बल्कि यहाँ समझे जहाँ सारी कुदरतें हैं वो मेरे नबी, मेरे अल्लाह के हाथ में। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं इस बात से बेजार हूँ, यानी मुझे कोई जरूरत नहीं है कि कोई मेरी मदद करे। और अल्लाह ताला दूसरी बात फरमा रहे हैं ईसाइयों यहूदियों के लिए, जिन लोगों को हमने किताब दी वो इनको यानी खातिमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह पहचानते हैं जैसे वो अपने बेटों को पहचानते हैं। ये यहूदी, इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम के तमाम, मैं रोज की एक बता दिया करूंगी, इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बड़ी रिसर्च की, ऐसे जैसे कोई अपने बाप बेटों को पहचानता हो ना, इसी तरह ये अहले किताब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान गए थे, रग रग से वाकिफ हो गए थे। फिर भी जिन लोगों ने अपनी जानों के लिए घाटे का सौदा कर रखा, इन्होंने रिसर्च की। मैं आपको, मैंने कहा ना मैं एक बात रोज की बताऊंगी इंशाल्लाह, मुझे बस याद रहे। इन्होंने रिसर्च की कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमेशा बैठकर पानी पियो, बैठकर खाओ। आप जितने भी ऐड देख लें माउंटेन ड्यू के, पेप्सी कोला वगैरह के, उसमें हमेशा खड़े होकर पानी पिया जाता है, खड़े होकर बोतल, कोई छक्का लगा के आता है, कोई चौका लगा के आता है, कोई विक्ट्री स्टैंड पे आता है, फौरन ऐसी बगैर देखे बोतल को पकड़ता है और जल्दी से अपने मुंह से लगा लेता है और खड़े होकर पीता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे फरमाया 3 सांसों में पियो, नहीं, वो एक सांस में पीने की कोशिश करता है, खड़े होकर पीता है, उल्टे हाथ से पीता है और बगैर देखे। इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचान लिया, इन्होंने उनकी सारी बातों को देख लिया, लेकिन उनसे सारों से मुखालिफ तरीकों को रवाज दे दिया। नबी पाक, दूसरी बात बता देती हूँ, बस 2 बातें हो जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मर्दों को चाहिए कि वो अपने पैरों को ना, यानी अपनी शलवार को टखनों तक जो है वो कर लें, यानी टखनों से नीचे ना आने दें। खुद अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आप लोगों के लिए शायद बड़ी अहम, मतलब पहली दफा हो, मासफला मिनल काबैनी मिनल इजारी फिन्नार, जिस शख्स का, यानी जिस मर्द के ये टखने ढक गए उसकी पैंट से, उसकी शलवार से, या जो भी उसने जेरे जामा पहना हो,
تو ماس فلا منل کاپین منل ازاری فنار، وہ شخص جس کے ٹخنے اس کے پجامے سے ڈھکے رہے وہ کہاں جائے گا؟ فنار۔ اور یہ حدیث بھی بالکل مستند ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے انہوں نے ایسا، یہودیوں نے ایسے پرموٹ کیا طریقہ کو کہ آج بچے نا پینٹ اپنے پائنچوں میں رکھتے ہیں زیادہ تر۔ کئی بچوں کو میں نے دیکھا جن کی پینٹیں ان کے پائنچوں میں، ان کے پیروں کے نیچے آ رہی ہیں۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑانا، اس کو پرموٹ کرنا، اللہ ہمیں معاف کرے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ ان کو یعنی خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ پھر بھی جن لوگوں نے اپنی جانوں کے لیے گھاٹے کا سودا کر رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے؟ یقین رکھو ظالم لوگ فلاح نہیں پا سکتے۔ اس دن کو یاد رکھو جب ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، پھر جو جن لوگوں نے شرک کیا ہوگا وہ ان سے پوچھیں گے، پھر جن لوگوں نے شرک کیا ہوگا ان سے پوچھیں گے کہ کہاں ہے تمہارے وہ معبود جن کے بارے میں تم یہ دعویٰ کرتے تھے وہ خدائی میں اللہ تعالیٰ کی شریک ہے؟ یعنی بلاؤ ان لات و عزا منات کو، بلاؤ ان بال کو، بلاؤ ان حبل کو بلاؤ۔ یعنی یہ ان کے معبودوں کے نام لے رہی ہوں میں۔ ان کے تو 360 بتوں کے پجاری تھے نا، وہ ہر دن کا نیا بت ہوتا تھا۔ لیکن یہاں پہ قرآن میں نا لات و عزا منات اور بال کا، یعوق یاغوس کا، عیساف کا، نائل، ان جو قرآن شریف میں ذکر ہے نا میں وہ کر رہی ہوں، بتا رہی ہوں۔ اس وقت ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے، ہم اللہ کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے، ہم تو مشرک نہیں تھے۔ وہ اسی بات سے شروع میں تو بکھراٹ کے عالم میں جھوٹ بول جائیں گے، لیکن پھر قرآن کریم ہی نے سورہ یاسین میں اور سورہ حامیم السجدہ میں بیان فرمایا، خود ان کے ہاتھ پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم یہ کیا کرتے تھے۔ دیکھو یہ اپنے معاملے میں کس طرح جھوٹ بول جائیں گے، اور جو معبود انہوں نے جھوٹ موٹ تراش کر رکھے تھے ان کا انہیں کوئی سراغ نہیں ملے گا۔ ان کو وہاں پہ لات و عزا منات، یہ جو آج کل ہنومان، رام دیوی اور پتہ نہیں جو ہے نا، انہیں کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اور ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو تمہارے بات کان لگا کر سنتے ہیں، مگر چونکہ یہ سننا طلب حق کے بجائے ضد پر اڑے رہنے کے لیے ہوتا ہے، یعنی وہ یہ بات سن کر باہر جا کر نا اس کا مذاق اڑاتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جو ہے نا مذاق اڑانے کے لیے استعمال کرتے تھے، یا ان کی جو کوئی منصوبہ ہوتا تھا اس کو جو ہے اس کی جاسوسی ہو جاتی تھی۔ کیونکہ یہ سننا طلب حق کے بجائے ضد پر اڑے رہنے کے لیے ہوتا تھا، اس لیے ہم نے ان کے دلوں پہ ایسے پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور ان کے کانوں میں بہرا پن پیدا کر دیا ہے، اور اگر وہ ایک ایک کر کے ساری نشانیاں دیکھ لیں تبھی وہ ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ یقین کریں تورات میں، زبور میں، انجیل میں، تینوں میں آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نشانیاں، بہت سی نشانیاں ہیں جن سے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہو سکے۔ میں نے زید بن ثنا کا واقعہ بتایا تھا نا آپ کو، کہ زید بن ثنا نے کس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب ایمان لانا تھا تو یہودیوں کا کہتے ہیں وہ اتنا بڑا عالم تھا جو بہت امیر کبیر عالم تھا، اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ساری نشانیاں دیکھ لی تھی، اس کو دو نشانیاں نظر نہیں آ رہی تھی کہ آپ کا حلم آپ کے غصے پہ غالب ہے، یعنی آپ کا حلم جو ہے، آپ کا جو نرمی ہے نا وہ آپ کے غصے پہ غالب ہے، اور جب آپ غصے میں آتے ہیں تو مزید آپ میں حلم آ جاتا ہے، مزید آپ جو ہے اور نرم پڑ جاتے ہیں، اور زیادہ آپ شفیق ہو جاتے ہیں۔ اس نے یہ دونوں باتیں دیکھنے کے لیے میں نے آپ کو پورا واقعہ بیان کیا تھا نا کہ، اور اس کے بعد جب اس نے دیکھ لیا تو وہ ایمان لیا ہے۔ یعنی اس میں طلب تھی کہ زید بن ثنا میں طلب تھی کہ میں ایمان لاؤں، لیکن وہ چاہ رہا تھا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں میں نے دیکھی وہ تو دیکھ لی، اب دو نشانیاں مجھے نظر نہیں آئی، اس کے لیے اس نے پھر کیا چکر چلایا وہ میں نے مجھے ٹائم ملا تو میں انشاءاللہ بیان کر دوں گی۔ انتہا یہ ہے کہ جب تمہارے پاس جھگڑا کرنے کے لیے آتے ہیں تو یہ کافی لوگ یوں کہتے ہیں کہ قرآن پچھلے لوگوں کی داستانوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اچھا اب یہ دیکھیں نا، یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پچھلے لوگوں کی داستانوں کے سوا کچھ نہیں ہے، لیکن میں ثابت کر سکتی ہوں کہ آدھا قرآن تو نہیں، لیکن میں بہت سی چیزوں میں ثابت کر سکتی ہوں۔ جیسے میں دو باتیں بتاتی ہوں، سورہ کہف کیوں نازل ہوئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کافروں نے 3 سوال کیے تھے، آپ ہمیں اصحاب کہف کے متعلق بتائیے، آپ ہمیں بتائیے کہ ذوالقرنین کا قصہ کیا ہے، اور آپ ہمیں بتائیے روح کا قصہ کیا ہے، یعنی روح کیا ہے۔ اس پر سورہ کہف نازل ہوئی، آپ دیکھ لیں۔ تو ان کے کہنے پر پورا قصے کو بیان کیا گیا نا، ان کافروں کے کہنے پہ،
اور پھر انہوں نے کہا ہمیں یہ بتائیے کہ یہ میں آپ کو سورہ یوسف میں بتاؤں گی پورا کے پورا کہ بھئی حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم ان کے بھائی مصر میں کیوں آ کر رہنے لگے، انہوں نے کنعان کو فلسطین کو کیوں چھوڑ دیا تھا، تو یہ بھی قصہ اب آگے آئے گا۔ تو یہ جب اللہ کے نبی سے پوری پوری باتیں پوچھتے تھے، تو جب قرآن میں وہ پورے پورے قصے کو بیان کیا جاتا تھا تو یہ بکواس کیا کرتے تھے، انتہا یہ کہ جب یہ تمہارے پاس جھگڑا کرنے کے لیے آتے ہیں تو یہ کافر لوگ کہتے ہیں یہ قرآن پچھلے لوگوں کی داستانوں کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، یہ تو پچھلے لوگوں کی واقعات ہیں۔ ارے بھائی تمہارے پوچھنے پہ تو یہ واقعات بیان ہو رہے ہیں، اور یہ دوسروں کو بھی اس قرآن سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، اور اس طرح وہ اپنی جانوں کے سوا کسی اور کو ہلاکت میں نہیں ڈال رہے، لیکن ان کو احساس نہیں ہے۔ اور بڑا ہولناک نظارہ ہوگا اگر تم وہ وقت یاد کرو جب ان کو دوزخ پہ کھڑا کیا جائے گا اور یہ کہیں گے کاش اے کاش اے کاش، کیا کہیں گے، یہ کہیں گے یا لیتنا نردو ولا نکذب، کیا مطلب کہ یا ویلتنا، یہ کہیں گے اے کاش ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ اس بار ہم اپنے پروردگار کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں، یعنی ولا نکذبہ نہ جھٹلائیں، اور ہمارا شمار مومنوں میں سے ہو جائے، یعنی ہمیں اب ایک دفعہ اور دنیا میں بھیج دیا جائے اور ہم نیک عمل کریں، لیکن اللہ کی یہ سنت نہیں ہے کہ دنیا کو تباہ کرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں لوگ بھیجے گا، حالانکہ ان کی یہ آرزویں بھی سچی نہ ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ آرزو بھی سچی نہیں ہوگی دنیا میں آ کے پھر دنیا میں مگن ہو جائیں گے، بلکہ دراصل وہ چیز یعنی آخرت ان کے سامنے کھل کر آ چکی ہوگی جسے وہ چھپایا کرتے تھے، اس لیے مجبوراً یہ دعویٰ کریں گے، ورنہ اگر ان کو واقعی واپس بھیجا جائے تو یہ دوبارہ وہی کچھ کریں گے جس سے ان کو روکا گیا، اور یقین جانو یہ پکے جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا جواب بھی ساتھ ساتھ دے رہے ہیں، ان کے منہوں پر ان کا جواب مار رہے ہیں، یہ تو یوں کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے بس یہی دنیاوی زندگی ہے اور ہم مر کر دوبارہ کبھی زندہ نہیں کیے جائیں گے، اور اگر تم وہ وقت دیکھو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور وہ کہے گا کیا یہ دوسری زندگی حق نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہاں بھائی آپ کیا کہتے ہو، دوسری زندگی کے لیے تمہیں تمہارا نبی بتاتا تھا نا کہ زندگی حق ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے، وہ کہیں گے بے شک ہمارے رب کی قسم، اللہ کہے گا پھر چکھو عذاب کا مزہ، اب اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے فذوقوا العذاب، اب چکھو بما کنتم تکفرون، جو تم انکار کرتے تھے نا، جھٹلاتے تھے، اللہ کہیں گے تو پھر چکھو عذاب کا مزہ، کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے، جھٹلایا کرتے تھے، انکار کرتے تھے اللہ کا۔ حقیقت یہ ہے کہ بڑے خسارے میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے جا ملنے کو جھٹلایا ہے، یہاں تک کہ جب قیامت اچانک ان کے سامنے آ کھڑی ہوگی تو وہ کہیں گے ہائے افسوس کہ ہم نے اس قیامت کے بارے میں بڑی کوتاہی کی، یعنی ہم نے اس کو جانا ہی نہیں، ہم نے اس کو مانا ہی نہیں، ہم نے اپنی وہ ہے نا دنیا مزرۃ الآخرہ، ہم نے دنیا کے لیے آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، اور وہ اس وقت اپنے پیٹوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے میں ہوں گے، لہٰذا خبردار رہو بہت بڑا بوجھ ہے جو یہ لوگ اٹھا رہے ہیں، اور دنیاوی زندگی تو ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ ہی نہیں ہے، اور یقین جانو جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی تقوی کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے آخرت والا گھر کہیں زیادہ بہتر ہے، تو کیا اتنی سی بات تمہاری عقل میں نہیں آتی، تمہاری عقل میں نہیں آتی، اے رسول ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے، یعنی آپ کو بڑا رنج ہوتا ہے کہ میں ان کو اچھی بات بتاتا ہوں اور یہ باہر جا کر پھر میرے خلاف بول رہے ہوتے ہیں یا اسلام کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں، کیونکہ دراصل یہ تمہیں نہیں جھٹلا رہے ہوتے بلکہ یہ ظالم اللہ رب العزت کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، تو آپ کا تھوڑی انکار کر رہے ہیں، یہ تو اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، اللہ ہی نے تو کہا ہے اپنی آیتوں میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا، پھر جس طرح انہیں جھٹلایا گیا اور تکلیفیں دی گئیں اس سب پر انہوں نے صبر کیا، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کو پہنچ گئی، اور کوئی نہیں ہے جو اللہ کی باتوں کو بدل سکے، اور پچھلے رسولوں کے کچھ واقعات آپ تک پہنچ ہی چکے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ دو باتیں بتانا چاہ رہے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اپنی ذات کے جھٹلانے سے اتنا رنج نہ ہوتا، لیکن زیادہ رنج پتہ ہے کس بات سے ہوتا تھا، وجہ یہ کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے، آیت کے یہ معنی الفاظ قرآن سے بھی زیادہ مطابق ہے، اور آج اسم کے مزاج سے بھی زیادہ مطابقت رکھتے ہیں، واللہ سبحانہ تعالیٰ عالم۔ آج وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات عطا فرمائے جن میں سب سے بڑا معجزہ خود قرآن کریم تھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ مت پریشان ہو
یہ جو مجھے بھی جھٹلا رہے ہیں آپ کو بھی جھٹلا رہے ہیں، پریشان نہ ہو اس بات سے. اور اگر ان لوگوں کا منہ موڑے رہنا تمہیں بہت بھاری معلوم ہو رہا ہے، تو اگر تمہیں زمین کے اندر جانے کے لیے کوئی سرنگ یا آسمان میں چڑھنے کے لیے کوئی سیڑھی ڈھونڈ سکتے ہو تو ان کے پاس ان کا منہ مانگا معجزہ لے آؤ. اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پہ جمع فرما دیتے، لہٰذا تم نادانوں میں ہرگز شامل نہ ہونا. یہاں آج سسم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات عطا فرمائے تھے، جن میں سب سے بڑا معجزہ خود قرآن کریم تھا. لیکن یہ کیا کہتے تھے کہ الٹے سیدھے اللہ تعالیٰ کے نبی سے الٹے سیدھے مطالبات کہتے تھے کہ اگر ہاں اگر آپ خود ان کے مطالبات، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ خود ان کے مطالبات پورے کرنے کے لیے ان کے مطابق زمین کے اندر جانے کے لیے کوئی سرنگ بنا سکے یا آسمان پہ چڑھنے کے لیے کوئی سیڑھی ایجاد کر سکے تو یہ بھی کر کے دیکھ لیں. یہ لوگ کبھی یعنی یہ کبھی ہدایت نہیں پکڑیں گے، تو یعنی پھر بھی ہدایت نہیں پکڑیں گے. اتنے معجزات خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو دیکھ کر، قرآن کا نازل ہونا دیکھ کر بھی، اور اکثر معجزے بھی نازل ہوئے، لیکن پھر بھی یہ ہدایت کی راہ پہ نہیں آتے. بات تو وہی لوگ مان سکتے ہیں جو حق کے طالب بن کر سنیں، یعنی ان پر بات اثر کرے گی جو واقعی سننے کے لیے سنیں. جہاں تک ان مردوں کا تعلق ہے، ان کو تو اللہ ہی قبروں سے اٹھائے گا، پھر یہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. اذان ہو رہی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. 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 اللہ اکبر، اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف الميعاد. 4:13 ہوئے ہیں، 4:23 پہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے دوبارہ شروع کریں گے. ایسی ہی میٹنگز رہنے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے پیغمبر ان سے کہو ذرا مجھے بتاؤ کہ اگر اللہ تمہارے سننے کی طاقت تو تمہاری آنکھیں تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو یہ چیزیں تمہیں لا کر واپس
اچھا جی، کہو کہو بتاؤ، کہو ذرا یہ بتلاؤ، اگر اللہ کا عذاب تمہارے پاس اچانک آئے یا اعلان کر کے، دونوں صورتوں میں کیا ظالموں کے سوا کسی اور کو ہلاک کیا جائے گا؟ ہم پیغمبروں کو اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیکیوں پر خوشخبریاں سنائیں اور نافرمانی پر اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ چنانچہ جو لوگ ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لی، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو عذاب پہنچتے رہے گا، کیونکہ وہ نافرمانی کے عادی تھے۔ کفار مکہ آج قسم سے یہ کہتے تھے کہ اللہ کے جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں تو وہ عذاب ابھی کیوں نہیں آ جاتا؟ یعنی آپ روزانہ وہ کہتے ہیں نا وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تو آپ سچے ہیں تو پھر لا کے دکھائیے عذاب۔ شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عذاب آیا تو مومن کافر سبھی ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کے جواب میں فرمایا جا رہا ہے ہلاک تو وہ ہوں گے جنہوں نے شرک اور ظلم کا ارتکاب کیا ہے۔ یعنی جو مومن ہوگا نا وہ ہلاک تو نہیں ہوگا، وہ تو ماشاءاللہ سے نعمتوں میں چلا جائے گا، وہ تو جنت میں چلا جائے گا، وہ ہلاک اور برباد تھوڑی ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے تو اپنی اور دروازے کھول دیں گے۔ یعنی یوں سمجھیں کہ موت جو ہے وہ کہتے ہیں نا کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موت سے جو ہے ایک مومن کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ حدیث پاک میں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الموت تحفۃ المومن، کہ مومن کے لیے تو موت ایک تحفہ ہے، لیکن موت سے فرق کس کو پڑے گا؟ موت سے مومن کو تحفہ نہیں پڑے گا، اس کا تو تحفہ، اس کو تو ہر شخص، اگر آپ مجھے کہہ دینا کہ میں آپ کو ایک تحفہ دوں گی تو میرے دل میں یہی ہوگا کہ پتہ نہیں آپ مجھے کیا دیں گی، کب دیں گی، جلدی سے دے دیں۔ تو موت تو ایک تحفہ ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب کا پورا علم رکھتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ کہو کیا ایک اندھا اور دوسرا بینائی رکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ اچھا یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ دیکھیں کیا یہ تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کے جا رہی ہوں اور سمجھا رہی ہوں۔ اے پیغمبر ان سے کہو ذرا مجھے بتاؤ، اگر اللہ تمہاری سننے کی طاقت اور تمہاری آنکھیں تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو یہ چیزیں تمہیں لا کر دے؟ دیکھو ہم کیسے کیسے مختلف طریقوں سے دلائل بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں۔ کہو ذرا یہ بتاؤ، اگر اللہ کا عذاب تمہارے پاس اچانک آئے یا اعلان کر کے، دونوں صورتوں میں کیا ظالموں کے سوا اور کسی اور کو ہلاک کیا جائے گا؟ ہم پیغمبروں کو اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیکیوں پر خوشخبری سنائیں اور نافرمانی پہ اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ چنانچہ جو لوگ ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لی ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو عذاب پہنچ کے رہے گا، کیونکہ وہ نافرمانی کے عادی ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ اکثر کہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا دو باتیں ضرور کرتے تھے، کہتے تھے آپ کہتے ہیں کہ موت کے بعد زندہ ہونا ہے، تو آ کر کہتے تھے ہمارا چچا مرا، ہمارا دادا مرا، وہ ابھی تک زندہ ہو کے کیوں نہیں آئے؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ شک کی کیفیت ہوتی تھی، نعوذ باللہ، اس جیسے نعوذ باللہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھٹلا رہے ہوتے تھے۔ تو اسی طرح کہتے تھے وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، آپ ہمیں کہتے ہیں کہ موت کا ایک دن آنا ہے، ایک موعد یعنی آنے والا دن ہے یہ، تو آپ بتائیں یعنی آپ کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ نافرمانی کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، تو اب لا کے دکھائے ہمیں وہ عذاب۔ تو اس طرح کی باتیں نا جو ہے یہ کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ عذاب ابھی تک کیوں نہیں آیا، تو شاید وہ سمجھتے تھے کہ اگر عذاب آیا تو مومن کافر سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کے جواب میں فرمایا جا رہا ہے ہلاک تو وہ ہوں گے جنہوں نے شرک اور ظلم کا ارتکاب کیا ہے، اور جو مومن ہے ظاہر ہے وہ ہلاک نہیں ہوں گے۔ اے پیغمبر ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب کا پورا علم رکھتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے، یعنی میں تو صرف اللہ کی تابعداری کرتا ہوں۔ کہو کیا ایک اندھا اور دوسرا بینائی رکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بار بار آگے بھی آئیں گے، قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفکرون، کیا تم سمجھتے ہو کہ ایک اندھا اور ایک یعنی ایک نابینا اور بینا دونوں برابر ہیں؟
دونوں برابر طریقے سے کام کر سکتے ہیں. اب آپ کے سامنے ایک نابینا آ جائے، ایک مثال ہے، اور ایک آپ ہے ماشاءاللہ بینائی والی، تو میں کہوں بھی کھانا پکا کے دینا، کیا ایک جیسے طریقے سے بیچارہ وہ تو کتنی دفعہ ٹٹولے گا، چیزوں کو دیکھے گا. تو اللہ فرما رہے کیا ایک اندھا اور دوسرا بینائی رکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور اے پیغمبر، تم اس وحی کے ذریعے ان لوگوں کو خبردار کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ ان کو ان کے پروردگار کے پاس ایسی حالت میں جمع کر کے لایا جائے گا کہ نہ ان کے کا کوئی یار و مددگار ہوگا، نہ کوئی سفارشی، تاکہ وہ لوگ تقوی اختیار کر لے. اچھا، یہاں پہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ پیغمبر ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ خدائی کے اختیارات یعنی مجھے مل گئے، حاصل ہو گئے، یا مجھے مکمل علم غیب حاصل ہو چکا ہے، یا میں ایک فرشتہ ہوں. پیغمبر ہونے کا مطلب صرف یہ ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، نہ میں کوئی فرشتہ ہوں، نہ مجھے غیب کے علم کا اتنا ہی خبر ہے جتنی اللہ مجھے دیتے ہیں بس. اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آتی ہے، جو پیغام آتا ہے، جو احکامات آتے ہیں، میں اس کی اتباع کرتا ہوں. اور ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نہ نکالنا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کو اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکارتے، خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پکارتے رہتے ہیں. ان کو مطلب فرمایا کہ ایسے لوگوں کو کبھی بھی اپنی محفل سے نہ نکالنا. ان کے حساب میں جو اعمال ہیں ان میں کسی کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، اور تمہارے حساب میں جو اعمال ہیں ان میں سے کسی کی ذمہ داری ان پر نہیں ہے، جس کی وجہ سے تم انہیں نکال باہر کرو اور ظالموں میں شامل ہو جاؤ. یہاں پہ قریشی مکہ کے کچھ سرداروں نے یہ کہا تھا، حضرت سسم کے ارد گرد غریب اور کم حیثیت قسم کے لوگ بکثرت بیٹھتے ہیں. اچھا، اب یہ کون تھے؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں. جو پکے کافر تھے نا، جن کے لیے ہوا ہے کہ یا ایھا الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا. ان میں زیادہ تر ابو جہل، ابو لہب، اخنس بن شریک، اس کو یاد کر لیجیے گا کیونکہ آگے آگے اس کی باتیں آئیں گی. ابو جہل، ابو لہب، اخنس بن شریک، عبداللہ ابن عبی، عاص بن وائل سہمی، ولید بن مغیرہ مخرومی، اور وہ تھا کون سا جو عقبہ بن ابی معیط، اور وہ ایک بہت مشہور تھا. تو اس طرح یہ جو تھے نا، یہ پکے وہ تھے کافر، جن کے لیے یہی آیا کہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا. تو قریش مکہ کے کچھ سرداروں نے یہ کہا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جو ہے کم حیثیت اور غریب لوگ جو ہے یہ بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کی مجلس میں بیٹھنا ہماری توہین ہے. یعنی ہم تو بڑے بڑے سردار ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ تو ہمارے جو ہے نا، جیسے نعوذ باللہ وہ نہیں کہتے برہمن ذات کے لوگ شودروں کے لیے کہ یہ تو بھائی کمین لوگ ہیں ہم. یعنی میں آپ کو سمجھانے کو کہہ رہی ہوں، بتا رہی ہوں. تو فرمایا کہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہماری توہین ہے، اگر آپ ان لوگوں کو اپنی مجلس سے اٹھا دیں تو ہم آپ کی بات سننے کے لیے آ سکتے ہیں. یا رسول اللہ، ہم ان کے سامنے نہیں بیٹھ سکتے، ہم علاقے کے سردار ہیں اور یہ جو ہے رعیت میں سے ہیں، تو آپ ان کو اٹھائیں، پھر ہم آپ کی بات سنیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کو کبھی بھی اپنے پاس سے نہ اٹھانا. یعنی یہ لوگوں کے دل جو ہیں وہ آپ کی اللہ کی طرف مائل ہیں. مطلب یہ کہ غریب مسلمان اس حیثیت سے ان امیر کافروں کے لیے ایک آزمائش کا سبب بن گئے ہیں کہ آیا یہ لوگ اصل اہمیت حق بات کو دیتے ہیں، یا اصل اہمیت حق بات کو دیتے ہیں، یا صرف اس وجہ سے حق کا انکار کر دیتے ہیں کہ اس کے ماننے والے غریب لوگ ہیں. ہمیں کیا دیکھنا ہے کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے، ہم نے تو اسلام کی سننی ہے. ہم نے یہ تھوڑی دیکھنا کہ اسلام کو ماننے والے زیادہ تر غریب ہیں تو ہم نے مسلمان نہیں ہونا، یہ نہیں سوچنا. یہ کافروں کا ایک فکر ہے جو وہ غریب مسلمانوں کے بارے میں تنزیہ انداز میں کہتے تھے، یعنی معاذ اللہ کہتے تھے ساری دنیا میں یہی کم حیثیت لوگ اللہ تعالیٰ کو ملے تھے جن پر وہ احسان کر کے انہیں جنت کا مستحق قرار دیتے ہیں. یعنی یہ تو نعوذ باللہ رعیت میں سے ہمارے، یہ تو غلام ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں. یہ اتنی ان کی دماغ خراب تھے کافروں کے اور یہ بڑے بڑے سرداروں کے. اور جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو ان سے کہو سلامتی ہو تم پر، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت کا یہ معاملہ کرنا لازم کر لیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی سے کوئی برا کام کر بیٹھے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ غریب غربا تمہارے پاس آئیں تو تم انہیں پیار محبت سے بٹھاؤ اور کہو سلامتی ہے تم پر، تمہارے پروردگار نے اپنے پر رحمت کا یہ معاملہ کرنا لازم کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات سوچ لی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی
نادانی سے کوئی برا کام کر بیٹھے تو پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ بہت بخشنے والے اور بڑے مہربان ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا کتنا مان بڑھا دیا کہ تم غریب ہو تو کوئی بات نہیں، اگر تم کوئی غلطی کر بھی بیٹھتے ہو اور پھر معافی مانگ لیتے ہو تو ہم تمہیں معاف بھی کر دیں گے. اور ہم اس طرح نشانیاں تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ سیدھا رستہ بھی واضح ہو جائے اور تاکہ مجرموں کا رستہ بھی کھل کر سامنے آ جائے. اے پیغمبر ان سے کہو تم اللہ کے سوا جن جھوٹے خداؤں کو پکارتے ہو مجھے ان کی عبادت کرنے سے منع کیا گیا ہے. کہو کہ میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چل سکتا، اگر میں ایسا کروں گا تو گمراہ ہو جاؤں گا اور میرا شمار ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں ہوگا. کہو کہ مجھے اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل مل چکی ہے جس پر میں قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے. جس چیز کے جلدی آنے کا تم مطالبہ کر رہے ہو وہ میرے پاس موجود نہیں ہے. یعنی تم لوگ کہتے ہیں نا عذاب لا کے دکھاؤ یا قیامت کو برپا کر کے دکھاؤ، یعنی جس عذاب سے تم ڈراتے ہو تو کہو کہ عذاب لانا میرے بس میں نہیں ہے، کسی کو موت دینا میرے بس میں نہیں ہے، اور موت کے بعد ان کو اٹھانا بھی میرے بس میں نہیں ہے. حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں چلتا، وہ حق بات بیان کر دیتا ہے. اور یہاں پر کتنے لوگوں کے لیے اس وقت کی مسلک کے ماننے والوں میں کتنے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کھول کے بیان کر دی کہ صرف پوری خدائی اور بادشاہت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. تو اس لیے جو کسی اللہ کے بندے کو یہ سمجھتے ہیں نا کہ وہ یعنی وہ ہمیں اولاد دے سکتا ہے، یعنی پیروں فقیروں کا کو یا یہ، تو دیکھ لیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی ہستی کو بھی یہ کہہ دیا کہ قانون اور حکومت اور حکم صرف میرا چلے گا. تو وہ حق بات بیان کر دیتا ہے اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. کہو کہ جس چیز کو تم جلدی مچا رہے ہو اگر وہ میرے پاس ہوتی تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا. اللہ ظالموں کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور سمندر اور خشکی میں جو کچھ ہے وہ اس سے واقف ہے. کسی درخت کا کوئی پتا نہیں گرتا جس کا اسے علم نہ ہو، اور زمین کے اندھیری میں کوئی دانہ یا کوئی خشک یا تر چیز ایسی نہیں جو ایک کھلی کتاب میں درج نہ ہو. اور وہی ہے جو رات کے وقت نیند میں تمہاری روح ایک حد تک قبض کر لیتا ہے. یعنی کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نا اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ، رات کو سونے کی دعا ہے کہ اللہ، مسنون دعا ہے، سنت دعا ہے کہ اے اللہ میں تیرے نام سے جیتی ہوں، سوتی ہوں، میں تیرے نام سے اللہم بسمک اموت و احیا، میں تیرے نام سے مرتی ہوں اور تیرے نام سے زندہ ہوتی ہوں. یعنی نیند جو ہے ایک عارضی موت ہے، اور وہی ہے جو رات کے وقت نیند میں تمہاری روح ایک حد تک قبض کر لیتا ہے اور دن بھر میں جو تم نے جو کچھ کیا ہوتا ہے اسے خوب جانتا ہے. پھر اس نئے دن میں تمہیں نئی زندگی دیتا ہے. یعنی صبح جب ہم اٹھاتے ہیں تو ہم ایک نئی زندگی لے کر اٹھتے ہیں. بہت سے لوگ سوتے ہیں تو کہتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں سویا پیاسی مویا ہو گیا، یعنی مر گیا، تاکہ تمہاری عمر کی مقررہ اور مدت پوری ہو جائے، پھر اسی کے بعد تم کو لوٹ کے جانا ہے. اس وقت وہ تمہیں بتائے گا تم کیا کیا کرتے تھے. وہی اپنے بندوں پر مکمل اقتدار رکھتا ہے اور تمہارے لیے نگہبان فرشتے بھیجتا ہے. یعنی ہر وقت جو نگہبان فرشتوں سے مراد وہ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں جو انسان کے کرامن کاتبین ہیں، جو ہمارے اعمال لکھتے رہتے ہیں، ہمارے دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ میں ہوتے ہیں، یہاں اس میں شولڈرز کی طرف. یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے بھیجے فرشتے اس کو پورا پورا وصول کر لیتے ہیں اور وہ ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے. پھر ان سب کو ان کے مولائے برحق کی طرف لوٹایا جاتا ہے. یاد رکھو حکم اسی کا چلتا ہے، وہ سب سے زیادہ جلدی حساب لینے والا ہے. اب دیکھو کوئی کروڑ پتی بھی آدمی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بچوں کو، اس کی بیوی کو، کسی کو لینا ہوتا ہے تو اس کی گود سے لے کے چلا جاتا ہے، یعنی اس کے سامنے سے وہ بچا نہیں سکتا. کتنے اب آپ دیکھ لیں کروڑ پتی لوگ ہیں جن کے کوئی پیشنٹ جو ہے وہ وینٹیلیٹر پہ پڑا ہے لیکن وہ اپنے پیسوں سے اس کی زندگی نہیں خرید سکتے. کہو خشکی اور سمندر کی تاریخیوں سے اس وقت کون تمہیں نجات دیتا ہے جب تم اسے گڑا کر اور چپکے پکارتے ہو. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا، پہلی آیتوں میں ہے نا کہ جب وہ لوگ پھنستے تھے کسی سمندر کی موج میں، یہ کافر تو حقیقتاً کبھی لات و عزا منات کو نہیں پکارتے تھے بلکہ صرف اللہ کو پکارتے تھے، اور یہ کہتے ہو کہ اگر اس نے ہمیں اس مصیبت سے بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں گے. یعنی پھر تم گڑ گڑا کر کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس موت سے ہمیں بچا لے، اللہ پاک ہمیں ڈوبنے سے بچا لے. ہم کیا کریں گے؟ تو پھر ہم کیا کریں گے کہ ہم ضرور نیک بندوں میں شامل ہو جائیں گے. کہو اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے بچاتا ہے اور ہر دوسری تکلیف سے بھی، پھر بھی تم شرک کرتے ہو.
پھر بھی تم شرک کرتے ہو. کہو کہ وہ اس بات پہ پوری طرح قدرت رکھتا ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے نکال دے یا تمہیں مختلف ٹولیوں میں بانٹ کر ایک دوسرے سے بھیڑا دے اور ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دے. دیکھو ہم کس طرح مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں واضح کر رہے ہیں تاکہ یہ کچھ سمجھ سے کام لیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں میں یہ بھی کر سکتا ہوں, میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ تمہیں آپس میں لڑوا دوں, یہ بھی کر سکتا ہوں کہ تم پر کوئی عذاب بھیج دوں, یہ بھی کر سکتا ہوں کہ تمہارے نیچے تمہارے پاؤں کے نیچے سے یعنی زمین کو نکال لوں اور کوئی نہ کوئی تمہیں عذاب دے دوں. تو اے پیغمبر تمہاری قوم نے اس قرآن کو جھٹلایا حالانکہ وہ بالکل حق ہے. تم کہہ دو مجھ کو تمہاری ذمہ داری نہیں سونپی گئی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف حق کا راستہ دکھا سکتے تھے, بس جنت میں لے جانے کے طریقے بتا سکتے تھے, بس جہنم سے بچنے کے طریقے بتا سکتے تھے. لیکن اب یہ کہ کریں, لیکن ہم یہ کہیں کہ اللہ کے نبی جو ہے وہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے یہ سوچ کر کہ وہ ہمارے سفارش کریں گے. تو بھائی ہم اچھے نیک عمل کریں اور پھر اللہ رب العزت سے ہدایت مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے دن اور رات استغفار کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو کبھی نہ توڑیں. انشاءاللہ العزیز اللہ پاک ہمیں انشاءاللہ العزیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ اللہ نے چاہا تو ہم جنت میں جائیں گے. بالکل اس بات پر یقین ہے ہمارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر واقعہ کا ایک وقت مقرر ہے اور جلدی تمہیں سب معلوم ہو جائے گا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے مجھے تمہاری ذمہ داری نہیں سونپی گئی. ہر واقعے کا ایک وقت مقرر ہے اور جلدی تمہیں سب معلوم ہو جائے گا. اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کو برا بھلا کہنے میں لگے ہوئے ہوں تو ان سے اس وقت تک کے لیے الگ ہو جاؤ جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائے. اور کبھی شیطان تمہیں یہ بات بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو. ان کے کھاتے میں جو اعمال ہیں ان کی کوئی ذمہ داری پرہیزگاروں پر عائد نہیں ہوتی. یعنی جہاں دیکھو نا کہ اللہ تعالیٰ کے قانون ٹوٹ رہے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے, تو وہاں سے اٹھ جاؤ اس وقت تک جب تک وہ کسی اور کام میں نہ لگ جائے. اور کبھی شیطان تمہیں یہ بات بھلا دے تو یاد آنے پر اور جب تم ان لوگوں کو جو دیکھو جو ہماری آیتوں کو برا بھلا کہنے میں لگے ہوئے تو ان سے اس وقت تک کے لیے الگ ہو جاؤ جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائے. اور کبھی شیطان تمہیں یہ بات بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو. ان کے کھاتے میں جو اعمال ہیں ان کی کوئی ذمہ داری پرہیزگاروں پر عائد نہیں ہوتی. البتہ نصیحت کر دینا ان کا کام ہے, شاید وہ بھی ایسی باتوں سے پرہیز کرنے لگ جائیں. اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. کیا کہہ رہے ہیں, اگر کسی سے یہاں پہ کہو نا کہ بھائی سود نہ لو, یعنی سود نہ لو, ایسی والی کام نہ کرو, ایسی والی جاب نہ کرو جس میں سودی نظام ہو, تو اگلا کہتا ہے پھر ہم کھائیں گے کہاں سے, ہم بچے کیسے پالیں گے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے لیکن جو لوگ اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں اور اپنی اصلاح کر دیتی ہیں اور بچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہاں سے راستے نکالتا ہے جہاں سے ان کا سان و گمان نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ کی مان کے چلو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کتنے راستے کھولتے ہیں. اے پیغمبر ان سے کہو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پکاریں جو ہمیں ہمیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہیں نہ نقصان. اور جب اللہ ہمیں ہدایت دے چکا ہے تو کیا اس کے بعد بھی ہم الٹے پیر پھر جائیں. یعنی اللہ کی ہدایت آنے کے بعد, ایک اللہ کی پہچان ہونے کے بعد پھر ہم کیا کریں, پھر ہم بت پرستی شروع کر دیں, پھر ہم لات و عزا منات کو ماننے لگیں. اللہ اکبر کبیرہ. اس شخص کی طرح ہو جائے جسے شیطان بہکا کر صحرا میں لے گیا ہو اور وہ حیرانی کے عالم میں بھٹکتا پھرتا ہو. اس کے کچھ ساتھی جو اس کو ٹھیک راستے کی طرف بلا رہے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ, ہمارے پاس آ جاؤ, ہمارے پاس آ جاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب جب کہ واضح راستہ آ گیا ہے تو تم شیطان کی باتوں میں آ کر یہ سب واضح راستہ چھوڑ دو گے. تو ایسے جیسے کہ تم صحرا میں بھٹکتے پھر رہو, تمہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ تم کس طرف جاؤ. کہو کہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہی صحیح معنی میں ہدایت ہے اور ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے سامنے, رب العالمین کے آگے جھک جائے. اور یہ حکم دیا گیا کہ نماز قائم کرو
اور اس کی نافرمانی سے ڈرتے رہو، اور وہی ہے جس کی طرف تم سب کو اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا، اور وہی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ روز قیامت سے کہے گا تو ہو جا، تو وہ ہو جائے گا، اس کا قول برحق ہے، اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن بادشاہی اسی کی ہوگی، اور وہ غائب اور حاضر ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور وہی بڑی حکمت والا ہے، پوری طرح سے باخبر ہے۔ اور اس وقت کا ذکر سننا جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، کیا آپ بتوں کو، ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر تھے جو کہ وہ تھے بت پرست تھے، بلکہ بت بناتے تھے۔ اور اس وقت کا ذکر سننا جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا آپ بتوں کو خدا بنائے بیٹھے ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اور آپ کی قوم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اور اس طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت کا نظارہ کراتے تھے، اور مقصد یہ تھا کہ وہ مکمل طور پر مکمل یقین رکھنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے جس علاقے نینوا میں پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے؟ نینوا میں، عراق کے علاقے نینوا میں پیدا ہوئے۔ وہاں کے لوگ بتوں اور ستاروں کو خدا مان کر ان کی عبادت کرتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے ستاروں کی عبادت کرنے والے سعیر میں جائیں گے۔ ان کا باپ آزر بھی نہ صرف اسی عقیدے کا تھا بلکہ خود بت تراشا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع ہی سے توحید پر ایمان رکھتے تھے اور شرک سے بیزار تھے، لیکن انہوں نے اپنی قوم کو غور و فکر کی دعوت دینے کے لیے یہ لطیف طریقہ اختیار فرمایا کہ چاند، ستاروں اور سورج کو دیکھ کر پہلے اپنی قوم کی زبان میں بات کی۔ مقصد یہ تھا کہ یہ ستارہ تمہارے خیال میں میرا پروردگار ہے، آؤ دیکھتے ہیں کہ یہ بات تسلیم کرنے کے قابل ہے کہ نہیں۔ چنانچہ جب ستارہ بھی ڈوب گیا اور چاند بھی اور آخر میں سورج بھی ڈوب گیا تو ہر موقع پہ انہوں نے اپنی قوم کو یاد دلایا، یہ تو ناپائیدار اور تغیر یعنی تبدیل ہونے والی چیزیں ہیں۔ جو چیز خود ناپائیدار ہو اور اس پر تغیرات یعنی ان پہ تبدیلیاں آتی رہتی ہوں، کبھی روشن ہے کبھی بجھ گئے ہیں، اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ پوری کائنات کی پرورش کر رہے ہیں کیسی غیر معقول بات ہے۔ لہٰذا انہوں نے چاند، تاروں یا سورج کو جو یہ کہا نا کہ یہ میرا رب ہے، وہ اپنے عقیدے کے مطابق نہیں بلکہ اپنی قوم کے عقیدے کی لغویت کو، برائی کو ظاہر کرنے کے لیے فرمایا تھا۔ چنانچہ جب ان پر چنانچہ جب ان پر رات چھائی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا میں ڈوبنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتے دیکھا کہا یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں یقیناً گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ پھر جب انہوں نے سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ زیادہ بڑا ہے۔ پھر جب وہ غروب ہوا تو انہوں نے کہا ہے میری قوم، جن جن چیزوں کو تم اللہ کی خدائی میں شریک قرار دیتے ہو میں ان سب سے بیزار ہوں۔ یہ صرف ایک سمجھانے کا انداز تھا ان کو، اپنی قوم کو۔ میں نے تو پوری طرح یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس میں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ آیت ایسی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص اسے پڑھے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا ایمان پر موت آئے گی، اور دنیا میں رہتے ہوئے بھی کسی وقت بھی اللہ سے ایمان اس کا نہیں ہٹے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم مجھے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو جبکہ اس نے مجھے ہدایت دے دی ہے، اور جن چیزوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا کہ وہ مجھے کوئی نقصان پہنچا دیں گی۔ یعنی میں تمہارے بتوں کو، یہ سارے بتوں کو توڑ کے آگے تھے نا، اب یہ کہتے ہیں کہ تمہارا کوئی ایک بت بھی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا اللہ کے حکم سے۔ ایک بت چھوڑ دیا تھا انہوں نے، اللہ یہ کہ میرا پروردگار مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو وہ ہر حال میں پہنچے گا۔ میرے پروردگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں۔ کیا تم پھر بھی کوئی نصیحت نہیں مانتے؟ اور جن چیزوں کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے میں ان سے کیسے ڈر سکتا ہوں جبکہ تم ان چیزوں کو اللہ کا شریک ماننے سے نہیں ڈرتے۔ یعنی تم نے اللہ کا شریک کس کو مانا؟ ان بتوں کو، اور فرمایا میں ان سے کیسے ڈر سکتا ہوں جبکہ تم ان چیزوں کو اللہ کا شریک ماننے سے تم بھی تو نہیں ڈر رہے، تم ان لات و عزا منات کو ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، تو میں ان سے کیسے ڈروں کہ یہ اللہ کے شریک ہے اور مجھے کوئی نقصان پہنچا دیں گے جب تم اللہ ہی سے نہیں ڈر رہے۔
جن کے بارے میں فرمایا میں ان سے کیسے ڈر سکتا ہوں جبکہ تم ان چیزوں کو اللہ کا شریک ماننے سے نہیں ڈرتے جن کے بارے میں اس نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی. اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ یہ لات و عزا منات میرے مددگار ہیں، میں ان کے بغیر کچھ نہیں ہوں. اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ میں فلاں بندے کی محتاج ہوں مدد کا، کہیں نہیں کہا. اب اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے تو بتاؤ کہ ہم دو فریقوں میں سے کون بے خوف رہنے کا زیادہ مستحق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں جو شخص ایک اللہ پر یقین رکھتا ہو وہ زیادہ بے خوف اور اعتماد والا بندہ ہوگا جو اتنے سارے خداؤں کو مانتا ہو، ہر لمحے اس کو تو یہ ڈر ہوگا کہ یہ خدا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. یہ تو سب سے زیادہ کانفیڈنٹ کون ہوگا؟ وہ جو ایک اللہ پر اعتبار رکھتا ہو اور اسی پر یقین رکھتا ہو. حقیقت تو یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کا شائبہ بھی آنے نہیں دیا. یعنی ظلم کا مطلب ہوتا ہے کسی ایک جگہ پراپر رکھی ہوئی چیز کو ہٹا کر دوسری جگہ رکھنا. آپ کو پتا ہے کہ آپ کا تولیہ آپ کے باتھ روم میں ہے، آپ گئی نہانے کے لیے، نہانے کے بعد آپ کو تولیہ نہیں ملا تو کسی نے ظلم کیا کہ آپ کا تولیہ وہاں سے ہٹا دیا اس کی پراپر جگہ سے، اور آپ کو کتنی سردی میں کتنی مشکل ہو رہی ہے کہ کیسے تولیہ منگائے. سمجھ آئی نا؟ اس لیے اللہ کی جگہ پر کسی اور کی عبادت کرنا ظلم ہے. امن اور چین تو بس انہی کا حق ہے اور وہی ہے جو صحیح رستے پر پہنچ چکے ہیں. یہ ہماری وہ کامیاب دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی. ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں، بے شک تمہارے رب کی حکمت بھی بڑی ہے، علم بھی. ایک صحیح حدیث میں آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت میں لفظ ظلم کی تشریح شرک سے فرمائی ہے، کیونکہ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے شرک کو ظلم عظیم قرار دیا ہے. کیونکہ خدائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن ہم خدائی میں کسی اور کو شریک کر رہے ہیں تو یہ ظلم ہے کہ ہم اپنے معبود کی جگہ دوسرا معبود بنائیں. ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا تھا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا دیا تھا؟ اسحاق جیسا بیٹا. کس سے؟ اپنی بیوی سارا کے بطن سے. اور یعقوب جیسا پوتا تھا. کیا یعقوب کون تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پوتا جسے اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کہا تھا. اسرائیل کہتے ہیں اللہ کا بندہ، اور بنی اسرائیل اللہ کے بندے کے بیٹے. ان کے 12 بیٹے ہوئے تھے. ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، اور نوح کو ہم نے پہلے ہی ہدایت دی تھی، اور ان کی اولادوں میں داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو بھی. اور اس طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی ہدایت عطا فرمائی. یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے. نیز اسماعیل، الیسع، یونس اور لوط کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدایت فرمائی. ولیسع کو اور ان سب کو ہم نے دنیا جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی، اور ان کے باپ دادوں، ان کی اولادوں، ان کے بھائیوں میں سے بھی بہت سے لوگوں کو ہم نے ان سب کو منتخب کر کے راہ راست تک پہنچا دیا تھا. یہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں میں جس کو چاہتے ہیں راہ راست تک پہنچا دیتے ہیں. اور اگر وہ شرک کرنے لگے تو ان کے سارے نیک اعمال اکارت ہو جائیں گے. وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو عرب کے بت پرست بھی مانتے تھے. ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ پیغمبر ہو سکتے ہیں اور ان کی اولاد میں نبوت کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے تو یہ کہنا کیسے درست ہو سکتا ہے کہ نبوت کوئی چیز نہیں. اور حضرت کو اللہ کا رسول بنا کر بھیجنے میں آخر کون سی ان کو اشکال ہے، کون سی ان کو لگ رہا ہے کہ غلط بات ہو گئی ہے. اب اگر یہ عرب کے لوگ اس نبوت کا انکار کریں تو کچھ پرواہ نہ کرو، کیونکہ اس کے ماننے کے لیے ہم نے ایسے لوگ مقرر کر دیے جو اس کے منکر نہیں ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لوگ انکار کر رہے تھے نا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا کر دیے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سر آنکھوں پہ رکھا. یہ لوگ جن کا ذکر اوپر ہوا وہ تھے جن کو اللہ نے مخالفین کے رویے پر صبر کرنے کی ہدایت کی تھی. لہٰذا اے پیغمبر تم بھی انہی کے رستے پہ چلو. یعنی اللہ فرما رہے یہ اتنے نبیوں کو جو میں نے نام لیا نا پیچھے، اللہ تعالیٰ نے لیا نا، کتنے نبیوں کا نام لیا اللہ تعالیٰ نے؟ یوسف کا، موسیٰ کا، داؤد، سلیمان، ایوب علیہ السلام کا، زکریا علیہ السلام کا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس کو، اسماعیل، الیسع، یونس اور لوط. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو سارے کے سارے تھے نا، یہ کیا تھے؟ یہ میرے ماننے والے تھے. ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اوپر ذکر ہوا، یہ وہ تھے جن کو اللہ نے مخالفین کے رویے پر صبر، انہوں نے بڑے بڑے مخالفین کو فیس کیا لیکن بہت صبر کیا اور اللہ مخالفین کے رویے پر صبر کرنے کی ہدایت کی تھی. لہٰذا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی انہی کے رستے پہ چلیے. مخالفین سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس دعوت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا. یہ جو میں تمہیں دن رات دعوت دیتا ہوں نا،
ایک اللہ کی طرف آنے کی. میں تم سے کوئی اجرت تھوڑی مانگ رہا ہوں, میں تم سے پیسے تھوڑی مانگ رہا ہوں, یہ تو دنیا جہاں کے سب لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے اور بس. اور ان کافر لوگوں نے جب یہ کہا کہ اللہ نے کسی انسان پہ کچھ نازل نہیں کیا, تو انہوں نے اللہ کی صحیح قدر نہیں پہچانی. یہاں سے یہودیوں کی تردید مقصود ہے کہ آغاز سسم کی مخالفت کرتے ہوئے ایک مرتبہ ان کے ایک سردار مالک بن سائف نے غصے میں آ کر یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ نے کسی انسان پہ کچھ نازل نہیں کیا. ایسے بدبخت تھے یہ یہودی. ان سے کہو وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جو موسیٰ لے کر آئے تھے, یعنی تورات, جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی, اور جس کو تم نے متفرق کاغذوں کی شکل میں رکھا ہوا ہے, جن میں سے کچھ کو تم ظاہر کرتے ہو اور بہت سے تم چھپا لیتے ہو, اور جس کے ذریعے تم کو ان باتوں کی تعلیم دی گئی تھی جو تم نہ جانتے تھے. یعنی اس میں وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وہ تمام نشانیاں بھی تھی. اور لیکن کیا کیا تم نے, اور جس کے ذریعے تم کو ان باتوں کی تعلیم دی تھی جو نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا. اے پیغمبر, تم خود ہی اس سوال کے جواب میں ان سے اتنا کہہ دو, آپ کہہ دیجئے یا رسول اللہ کہ وہ کتاب اللہ نے نازل کی تھی, پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو, یہ اپنی بےہودہ گفتگو میں مشغول رہ کر دل لگی کرتے رہیں. اور اسی طرح یہ بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے پچھلی آسمانی ہدایت کی تصدیق کرنے والی. یہ قرآن تصدیق کرتی ہے تورات کی. تورات کا مطلب قانون ہے. یہ قرآن تصدیق کرتی ہے انجیل کی, اس کا مطلب ہے بشارت, گڈ نیوز. اور یہ کتاب جو ہے زبور کی بھی تصدیق کرتی ہے, جس کا مطلب صحیفے یعنی پیپرز ہے, تاکہ تم اس کے ذریعے یعنی یہ اس کتاب میں تمام نبیوں کی عزت کا درس دیا گیا ہے, چاہے وہ عیسیٰ ہوں چاہے وہ موسیٰ ہوں. بستیوں کے مرکز, تاکہ تم اس کے ذریعے بستیوں کے مرکز یعنی مکہ اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو خبردار کرو. اور جو لوگ آخرت پہ ایمان, یہاں پہ بستیوں کا مرکز کیوں کہا گیا ہے, کیونکہ مکہ جہاں بیت اللہ جہاں بنا ہے یہ پوری دنیا کا مرکز ہے. یہاں سے ایک وہ لے کے نا کیا کہتے ہیں کمپس لے کے نا پرکار, اگر ہم پوری دنیا کے پر کریں تو ساری دنیا ایک جیسی آئے گی پوری کے پوری پرکار کے اندر. یعنی یہاں سے ہر طرف کا فاصلہ ایک جیسا ہے. اور جو لوگ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں, اور وہ اپنی نماز کی پوری نگہداشت کرتے ہیں. اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی نازل کی گئی ہے حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہو. اور اس طرح وہ جو کہے کہ میں بھی ویسے ہی کلام نازل کر دوں گا جیسے اللہ نے نازل کیا ہے. اور اگر تم وہ وقت دیکھو تو بڑا ہولناک منظر نظر آئے جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں گرفتار ہوں گے. فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے کہہ رہے ہوں گے اپنی جانیں نکالو, آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس لیے کہ تم جھوٹی باتیں اللہ کے ذمہ لگاتے تھے, اور اس لیے کہ تم اس کی نشانیوں کے خلاف تکبر کا رویہ اختیار کرتے تھے. پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا تم ہمارے پاس اسی طرح تنے تنا آگے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا. اب تم اپنے لات و عزا منات بتوں کو کیوں نہیں لے کے, اور جو کچھ ہم نے تمہیں بخشا تھا وہ سب اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو. اور ہمیں تو تمہارا کوئی سفارشی کہیں نظر ہی نہیں آ رہا ہے جس کے بارے میں تمہارا دعویٰ تھا کہ وہ تمہارے معاملات طے کرنے میں ہمارے ساتھ شریک ہوں گے. یعنی تم تو کہتے تھے تمہارے بت ہمارے ساتھ مل کر فیصلے کرتے ہیں, تمہارے بت کہاں ہیں, ہمیں تو نہیں نظر آ رہے. حقیقت یہ ہے کہ ان کے ساتھ تمہارے تعلقات سارے ٹوٹ چکے ہیں, اور جن دیوتاؤں کے بارے میں تمہیں بڑا زام تھا, بڑا مان تھا, وہ سب تم سے گم ہو کر رہ گئے. بے شک اللہ ہی دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا ہے. یہ بس تھوڑا سا رہ گیا ہے. اچھا, بے شک اللہ ہی بے شک اللہ ہی دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والے ہیں. وہ جاندار چیزوں کو بے جان چیزوں سے نکال لاتے ہیں, وہی بے جان چیزوں کو جاندار چیزوں سے نکالنے والے ہیں. لوگوں یعنی انڈا بے جان مرغی نکلتی ہے, ٹھیک ہے, اور مرغی جاندار اس سے انڈا نکلتا ہے. لوگوں وہ ہے اللہ پھر کوئی تمہیں بہکا کر کس اوندھی طرف لے جا رہا ہے. وہی ہے جس کے حکم سے صبح کو پھوٹتی ہے, اس نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے اور سورج اور چاند کو ایک حساب کا پابند. یہ سب کچھ اس ذات کی منصوبہ بندی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے, علم بھی کامل ہے. اور اسی نے تمہارے لیے ستارے بنائے ہیں تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستے معلوم کر سکو. ہم نے ساری نشانیاں ایک ایک کر کے کھول دی ہیں, مگر ان لوگوں کے لیے ہے جو علم سے کام لے, یعنی جو واقعی کچھ سمجھنا چاہیں علم سے کام لے. وہی ہے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا, پھر ہر شخص کا ایک مستقر ہے, ٹھکانہ ہے, اور ایک امانت رکھنے کی جگہ ہے. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے اس کی تفسیر یہ منقول ہے کہ مستقر سے مراد دنیا ہے جہاں انسان باقاعدہ اپنی رہائش کا ٹھکانہ بنا لیتا ہے,
اور امانت رکھنے کی جگہ سے مراد قبر ہے، جس میں انسان کو مرنے کے بعد عارضی طور پہ رکھا جائے گا۔ ہم نے ساری نشانیاں ایک ایک کر کے کھول دی ہیں، مگر ان لوگوں کے لیے جو سمجھ سے کام لے۔ اور اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے ہر قسم کی کونپلیں اگائیں، ان کونپلوں سے ہم نے سبزیاں پیدا کی، جس سے ہم نے تہ بتہ دانے بھی نکالتے ہیں، یعنی جیسے سٹا ہو گیا، چھلی وغیرہ، اور کھجور کے گھابوں سے پھلوں کے وہ گچھے نکلتے ہیں جو پھل کے بوجھ سے جھکے جاتے ہیں، یعنی پورے پورے خوشے، جھکی ہوئی خوشے جو پوری پوری ڈال جھک جاتی ہے۔ ہم نے انگوروں کے باغ اگائے، اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں۔ جب یہ درخت پھل دیتے ہیں تو ان کے پھلوں اور ان کے پکنے کی کیفیت کو غور سے دیکھو۔ ان سب چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں، مگر ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور لوگوں نے جنات کو اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک قرار دیا، حالانکہ اللہ نے ہی ان کو پیدا کیا ہے، اور سمجھ بوجھ کے بغیر اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تراش لیں، حالانکہ اللہ کے بارے میں جو بھی باتیں بتاتے ہیں وہ ان سب سے پاک اور بالاتر ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ ان آیات کو کل پھر دوبارہ سمجھا دوں گی۔ یہاں پر ایک بات بتا دوں، آپ ایک مٹھی بھر کر ایک مٹھی بھریں جس میں آپ کی ہر طرح کی دال بھی ہو، گندم بھی ہو، چاول بھی ہو، اور آپ وہ لے کر نا آپ سارے کے سارے زمین میں بکھیر دیں۔ اللہ جانتا ہے اس کو زمین کے اندر جو ہے پھینک دیں، اور اس کے بعد اس کو وہ کر لیں، کیا کہتے ہیں، اس کو پانی دیتے رہیں، اور چنے کی دال کی جگہ چنے کی دال ہی نکلے گی، اور چاول کی جگہ چاول کا ہی پیڑ نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ یہ زمین سونا بنانے کی فیکٹری ہے، اگر ہم سمجھیں، یہ زمین سونا بنانے کی فیکٹری ہے اگر ہم سمجھیں۔ اسی سے لوگ کروڑ پتی ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ جو ہے وہ زراعت کے ذریعے کروڑوں روپیہ جو ہے سالانہ کماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس زمین، لیکن یہ زمین سونا ہے، اس میں ہم جو کچھ ڈالتے ہیں سونا بن کے آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہم ایک دفعہ کہتے ہیں سبحان اللہ، ایک دفعہ کہتے ہیں الحمدللہ، یہ ایسے ہی زمین کی طرح ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہم اگر دنیا میں رہتے ہوئے ایک دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمارے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیتے ہیں، جس کا سایہ اتنا گھنیر ہوتا ہے، اتنا گھنا ہوتا ہے کہ ایک تیز رفتار گھوڑ سوار 500 سال اس کے نیچے تیز رفتاری کے ساتھ دوڑتا رہے، تب بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ تو یاد رکھیں آخری بات کہ یہ دنیا کیا ہے، آخرت میں صرف پلاٹ ہوں گے، پلاٹس، زمینیں ملیں گی، صرف پلاٹس۔ اب محل آپ نے تعمیر کیسے کرنے ہیں؟ درخت لگانے ہیں سبحان اللہ کہہ کے، الحمدللہ کہہ کے۔ اور آپ نے محل کیسے تعمیر کرنے ہیں؟ چھوٹی سی بات سے ختم کرتی ہوں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حق پر ہوتے ہوئے بھی اپنا حق چھوڑ دے، یعنی حق پر ہوتے ہوئے بھی اپنا حق چھوڑ دے، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ ایسا محل عطا فرمائیں گے جنت میں جس کی دیواریں اس کے اللہ کی محل کی دیواروں سے جڑی ہوں۔ میں مفہوم حدیث بتا رہی ہوں آپ کو۔ تو ہم جب اپنے پلاٹ پر محل بنائیں گے پھر ہم اپنے محلوں میں جا کر رہتے اچھے لگیں گے۔ آپ مجھے بتائیں دنیا کی کسی زمین میں آپ ایسے بیٹھ سکتی ہیں جا کے پلاٹ کے اوپر؟ تو نیکیوں کا اہتمام کریں، اور وہ تمام صبر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، نبیوں کے ذریعے کہ انہوں نے صبر کیا، کمال صبر کیا، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگے رہے، اللہ سے جڑے رہے، آج ان کا رہتی دنیا تک نام زندہ رہے گا، اور بعد مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ بہت اعلیٰ مقام پہ تمام انبیاء ہوں، اور یہ تمام نیک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا 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 ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
اے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ پاک ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، اے اللہ پاک آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اے اللہ پاک آپ ہمیں اپنے سے راضی کر دیجئے، اے اللہ پاک آپ ہم سے راضی ہو جائیے اور اپنے سے راضی کر دیجئے، یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ پاک ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، اے اللہ پاک جی ہمارا بڑھاپا ہماری جوانی سے اعلیٰ ہو جائے، اے اللہ پاک ہمارا آنے والا کل ہمارے آج سے بہترین ہو جائے، اے اللہ پاک ہم سب پہ رحم فرما دیجئے، ہم سب پہ کرم فرما دیجئے، اے اللہ پاک اے اللہ پاک اے اللہ پاک ہم سے وہ تمام محنتیں قبول کر لیجئے، اللہ پاک جن کا آخر جن کا تتمہ جنت ہو، اے اللہ پاک ہم سے وہ تمام محنتیں وہ کاوشیں وہ تمام عبادات اللہ تعالیٰ کروا دیجئے جن کا تتمہ جن کا آخر ہمارا جنت ہو، اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہم پر رحم فرما دیجئے، یا اللہ پاک ہم پہ کرم فرما دیجئے، ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں یا اللہ ہم سب پہ رحم فرما دے، یا اللہ پاک ہم سب پہ کرم فرما دے، یا اللہ پاک آنے والا وقت بہترین وقت ہو، یا اللہ پاک اب جو زندگی رہ گئی ہے یا اللہ پاک اس میں اللہ تبارک تعالیٰ ہماری عزتوں میں برکت عطا فرمائیے، ہماری ایمان میں برکت عطا فرمائیے، اللہ ہماری صحت و تندرستی میں برکت عطا فرمائیے، یا اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہدایت کی وہ راہ عطا فرمائیے جس کا آخر جس کا تتمہ اللہ جنت ہو، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ پاک ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، اللہ پاک اللہ پاک اللہ پاک ہم سے وہ تمام کام اللہ پاک آپ نے اگر ہمیں معاف نہیں بھی کرنا تو بھی معاف کر دیجئے، اللہ پاک ہم سے وہ کام لے لیجئے، اللہ پاک ہم سے وہ کام لے لیجئے، اللہ پاک ہم سے وہ کام کروا لیجئے، یا اللہ پاک جس کی وجہ سے جنت ہمارا مقدر بن جائے، اللہ پاک وہ تمام گناہوں سے معافی دے دیجئے، یا اللہ پاک ان تمام گناہوں سے معافی دے دیجئے جن کی وجہ سے کوئی نہ کوئی ایک دن بھی ہمیں جہنم کا منہ دیکھنا پڑے، اے اللہ پاک قبر کی زندگی یا اللہ پاک برزخ کی زندگی اتنی اچھی ہو کہ اللہ پاک ہمیں اپنی برزخ میں ہی اے اللہ پاک ہمیں اپنی برزخ میں ہی جنت کا مزہ آنے لگے، اے اللہ پاک اس قبر سے اس برزخ سے بہت ڈر لگتا ہے، اللہ پاک منو مٹی ڈال کے لوگ چلے جائیں گے، اے اللہ پاک ہمارے اپنے جو ہمارے اپنے چاہنے والے ہیں وہ منو مٹی ڈال کے چلے جائیں گے، اللہ پاک اس وقت ہمیں ہمارا حال پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، اے اللہ پاک اس وقت اے اللہ پاک دم آخر میں سنبھال لینا، اے اللہ پاک دم آخر میں سنبھال لینا، اے اللہ پاک اس وقت ہمیں سنبھال لینا، یا اللہ پاک ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما دیجئے، یا اللہ پاک ہماری نئی نسل پر رحم فرما دیجئے، یا اللہ پاک قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کو ہدایت عطا فرما دیجئے، یا اللہ پاک اس قدر فحاشی اور بے حیائی ہے، اللہ پاک ہم لاکھ پہرے بٹھا دیں ہم اپنے بچوں کو نہیں سنبھال سکتے، ہم اس نسل کو نہیں بچا سکتے، اے اللہ پاک اس نسل کا گناہوں میں ڈوب جانا اللہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس نسل کو گناہوں سے بچانا بہت بڑی بات ہے، اللہ یہ عظیم کام یہ عظیم محنت صرف آپ کر سکتے ہیں، اے اللہ شیطان قدم قدم پہ پہرے بٹھا کے بیٹھا ہے، اے اللہ پاک ہم ایک قدم بچوں کو اس طرف لاتے ہیں وہ 10 قدم دور لے جاتا ہے، اے اللہ اس وقت ہماری نسل کی طرف توجہ فرما دیجئے، اے اللہ پاک بہت محنت سے بچے پیدا ہوتے ہیں، اے اللہ بڑی تکلیفوں کے بعد یہ پھل کھانے کا موقع آتا ہے کہ بچے بڑے ہوں، اے اللہ پاک شیطانی قوتیں پھر ان کو ہاتھوں سے لینے کی کوشش میں لگ جاتی ہیں، اے اللہ پاک ہمارے بچوں پر رحم فرما دیجئے، ہمارے بڑوں پہ رحم فرما دیجئے، ہماری بچیوں پہ رحم فرما دیجئے، یا اللہ
تجھے تیرے نبی کا واسطہ ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما دیجئے، قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما دیجئے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ جیسے والدین نے بچپن میں ہم پہ پیار محبت کی نظر ڈالی، جیسے ہمیں بڑے پیار سے انہوں نے اپنے کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے سائے میں ہماری پرورش کی، اے اللہ اب اللہ تبارک تعالیٰ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت تندرستی ایمان کے ساتھ عطا فرمائیے، اور اللہ پاک جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائیے، جتنے لوگ سن رہے ہیں اور اللہ جتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ہمارے مرحومین کی ہر طرح سے خبرگیری فرمائیے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بنا دیجئے، یا اللہ عائشہ سونیہ رقیہ باجی ڈاکٹر انم اہلیہ محسن سمیرہ فیصل باری انس فاخرہ بابا سنبل اور اہلیہ عمران، اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ یا اللہ ان سب کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما دیجئے۔ ڈاکٹر ہمنا فاطمہ عیشہ عبداللہ جتنے لوگ اس وقت بیٹھے یہ سن رہے ہیں ان کے گھر والوں کو ان کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرمائیے، یا اللہ احمد نعمان نواز صاحب محمد عمر محسن، یا اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بہترین روزگار عطا فرما دیجئے، یا اللہ سحر عائشہ فریال ان کی پریشانیوں کو ایسے دور فرما دیجئے جیسے کبھی آئی ہی نہیں تھی، ان کے لیے دنیا بھی جنت اور آخرت میں وسیع جنت کا فیصلہ فرمائی، یا اللہ اہلیہ اعظم شناز اہلیہ عاشق مفتی ضیاء الدین صاحب عامر اہلیہ رفیق بیٹی انم، یا اللہ ان کو اپنا بہترین گھر عطا فرمائیے، یا اللہ وسائل نہ ہونے کے باوجود وسائل عطا فرمائیے، اللہ حق الحلال رزق سے برکت والا گھر عطا فرمائیے، یا اللہ پاک ہم سب کو جو بیٹھے ہوئے ان سب کو اور اللہ پاک جو بعد میں سن رہے ہیں ریکارڈنگ ان سب کو، اللہ پاک تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام علماء اسلام، تمام علماء ہند، علماء پاکستان، علماء حق، یا اللہ ان سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے، اور اللہ پاک ان سب کو اور مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی حسن صاحب کو، مولانا فضل الرحمان فضل الرحیم صاحب کو، اور حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کو، اور حضرت جی کو، یا اللہ پاک ندیم بھائی کو، عمیر کو، نازیہ دلیپ کو، اہلیہ حسین، شازیہ عائشہ، نازیہ معظم، حمید حسن، مومنہ، حمزہ عادل، اور اللہ پاک نرگس باجی، شزا نعیم، یا اللہ ان سب کو ان کے گھر والوں کو، اللہ پاک میرے اور میرے گھر والوں کو، اور اللہ پاک میرے اور آپ سب کے سگے بہن بھائیوں کو، چچا زاد پھوپھی زاد خالہ زاد مامو زاد بہن بھائیوں کو اور ان کی اولادوں اور ان کی نسلوں کو، قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کو اور موجودہ نسل کو اللہ ایمان کے ساتھ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، ہر وبا سے، ہر بلا سے، ہر موذی مرض سے جان چھڑائیے، اے اللہ ہر موذی مرض سے جان چھڑائیے، آمین یا رب العالمین، یا اللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیوں بیٹوں، یا اللہ پاک جو اس وقت بے نکاحی ہیں اور نکاح کی عمر تک پہنچ گئی ہیں، حفصہ فاطمہ جویریہ سدرہ سبحانہ، حفصہ سجاد بینی شفیفہ بنات سرور فخر عبد المتین سعدیہ نظام مہتاب ندا مصباح آمنہ امبر، یا اللہ زینب منتہا نمرہ اور ختیجہ شائستہ ان سب کے لیے، اور جتنی بھی بچیاں یہاں اس میں بیٹھی ہیں ان کے لیے نیک بہترین بہترین زوج عطا فرما دیجیے، یا اللہ دین کے دائی رشتے عطا فرمائیے، مکار لوگوں سے، فریبی لوگوں کو اللہ پاک ہمارے گھروں کی دہلیز تک مت لائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے، یا اللہ یا کریم رحم فرمائیے، یا اللہ یا کریم کرم فرمائیے، یا اللہ اللہم انا نجلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ یہودیوں کو، نیتن کو، اس کے تمام مامنین کو، یا اللہ پاک تمام اسلام دشمن لوگوں کو، ان کی کرنسی کو، ان کی معاشیت کو، اور ان سب کو
اللہ تبارک تعالیٰ غارت فرمائیے، اللہ ان کی قسمت میں، ان کے نصیب میں اگر ایمان ہے تو فوری ایمان اور اسلام عطا فرمائیے، ورنہ ان کو چن چن کر جہنم وصل فرمائیے۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرمائیے، یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں پہ، فلسطین کے مسلمانوں پہ، انڈیا پہ، چائنا کے مسلمانوں کے، بوسنیا چیچنیا صومالیہ برما شام سیریا کے مسلمانوں پہ، ادلب کے مسلمانوں پہ رحم فرمائیے۔ یا اللہ ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ پاک حماس اور حوثیوں کی، یمن کے لوگوں کی، لبنان کے لوگوں کی، جس طرح جو فلسطین کے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، ان سب کو اپنے حبیب کے طفیل میں اپنی پناہ خاص میں رکھیے، ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائیے، ان سب کو سلامتی عطا فرمائیے، ہم سب پہ رحم فرمائیے۔ آنے والے رمضان میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا موقع عطا فرمائیے، توفیق عطا فرمائیے، اس میٹنگ کو قبول فرمائیے اور اس میں برکت عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔